نمبر 2 میں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، سو یہ لوگ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک وہ کام بہت برے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو وہ دعوے کچھ رکھتے ہیں، اور پھر جب ان دعووں پر کبھی ان کی گرفت کی جائے کہ تم نے یہ بات کی تھی، آج اس پر نظر نہیں آ رہے ہو، تمہارا یہ دعویٰ تھا اور یہ دعویٰ تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تمہارا تو یہ پروگرام تھا، آج تو اس پروگرام کا نام تک نہیں لیا جا رہا، آپ کے تو یہ بنیادی افکار تھے، آج ان افکار کی کوئی دعوے داری نہیں ہے، عملی میدان آپ کو مل چکا ہے لیکن وہ افکار آپ کے ساتھ نہیں ہے، نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کے پاس مواقع آئے لیکن آپ نے وہ سارے نظریات بلا دیے۔ تو جب ایسی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، تو پھر وہ اپنے قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں، پھر وہ قسمیں کھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو کبھی ایسا نہیں چاہتے تھے، خدا کی قسم ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا، خدا کی قسم ایسے حالات بنائے گئے، خدا کی قسم ہم تو بڑے لپیٹ میں آ گئے، خدا کی قسم ہم تو اب بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن خدا کی قسم کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں، لیکن خدا کی قسم وہ کبھی بھی عوام کے ساتھ آ کر مشکلات میں برابر کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ پھر ان کا حال ہو جاتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ان قسموں کی بنیاد پر لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں، بس آپ ویسے بن جاؤ جیسے ہم کہتے تھے، ہم بھی بن جائیں گے، ہم ایک مصلحت کے پیش نظر اس طرح ہیں، جب حالات بدلیں گے تو پھر ہمیں بھی آپ ایسے ہی پائیں گے جیسے آپ ہیں، نہ تو پھر وہ لوگ آئندہ اس کو ایسے پا سکتے ہیں، نہ اس وقت اس کو ایسے پانا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو تو وہ قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر اصرار کرتے ہیں، یعنی عملی اقدامات ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بالکل الگ تلگ ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اور ساتھیوں کے درمیان مساوات قائم رکھا تھا۔ جب لوگ آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ دوسرے آئے ہوئے ناواقف لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، یعنی ان کو امتیازی طور پر نظر نہیں آتا تھا۔ آج اگر کسی ہمارے معاشرے میں سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کو آپ اپنے جھنڈ کے درمیان دیکھنا چاہے تو وہ ممتاز نظر آئے گا کہ یہ شخص ان کا لیڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پہناوے سے، اپنے وضاقتہ سے اور اپنے جاؤ جلال سے، ہر لحاظ سے وہ دور سے سمجھا جاتا ہے، اور باقی سارے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ سب ان کے چیلے ہیں، کوئی بھی ان کے نظام کے برابر نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے وضاقتہ، اپنے لباس، اپنے طرز عمل سے وہ لوگوں پر واضح کر چکا ہوتا ہے کہ میں ان میں سے نہیں، میں الگ ہوں، یہ صرف میرے پیچھے چلنے والے چیلے ہیں، باقی نہ میرے ہاتھ سے ان کو کچھ ملنے والا ہے اور نہ یہ میرے ذریعے کبھی ترقی پانے والے ہیں۔ وہ باقاعدہ ہر محفل میں اور ہر نشست میں یہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ہے کہ اندھے بہرے ہیں، وہ سورۃ المنافقون کو نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے درمیان کے موجود لیڈروں کے کردار کو پہچان لے۔ اگر وہ سورہ منافقون کو پڑھ لے تو اپنے درمیان سارے منافقون کو پہچان لے، چاہے وہ جس لبادے میں بھی ہو، چاہے وہ علم کے لبادے میں ہو، وہ ورکر کے لبادے میں ہو، وہ لیڈر کے لبادے میں ہو، وہ حکمران کے لبادے میں ہو، سورہ منافقین سب کے چہرے کو دکھا دیتا ہے، سب کی خاکہ نویسی کر کے، سب کے خاکے بنا کے دکھا دیتا ہے کہ کون کس لباس میں ہے۔ وہ کہتے ہیں لباس خضر ملا کو یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لباس خضر میں لپٹے ہوئے سارے منافقوں کی پہچان کراتا ہے۔ اچھا، اب زبانی قسمیں کھا کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہایت برا کام ہے۔ ہمارے اس دور کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ قرآن کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ جیسا رویہ کوئی بھی اپنے ورکر کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، قرآن جیسے تعلیم کا کوئی بھی حامل نہیں ہوتا ہے، رسول اللہ جیسے کردار کا کوئی حامل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ قرآنی
عمرانیات علم کی عظمت اور علم و عمل کی مزاج سے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں رہنے والے کے سب کے جو ہے درمیان مساوات ہونی چاہیے، ان کا طرز عمل ایک ہونا چاہیے، ان کی اخلاق ایک ہونی چاہیے، ان کے رویے ایک جیسے ہونی چاہیے۔ لیکن منافق جہاں جس معاشرے میں رہتے ہوں ان کا طرز عمل اس معاشرے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہوگا، وہ ہمیشہ ان سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو ممتاز رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے علیحدہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ جب اس معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو مل جل کے رکھنے کی کوشش کرنے لگ جائے تو اس میں وہ اپنے آپ کو انتہائی نیچا دکھانا پڑتا ہے، اس کو وہ اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے حیثیت پاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے نہ اپنے حیثیت کو گنوانا ہے نہ اپنے امتیاز کو ختم کرنا ہے۔ لہذا منافقوں کا یہ روش ہو رہتا ہے کہ پھر جب لوگوں کو شک پیدا ہو تو پھر وہ قسموں کے ذریعے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، کیونکہ کردار تو ہوتا نہیں ان کے پاس۔ اگر وہ کردار کے ذریعے اپنے آپ کو مقبول بنانا چاہے تو پھر انہیں اپنے سطح سے نیچے اترنا ہوگا، اور اپنے سطح سے نیچے اترنا وہ اپنے توہین سمجھتے ہیں، وہ اپنی حقارت سمجھتے ہیں، اپنے لیے رسوائی سمجھتے ہیں۔ اور جو بھی لیڈر عوام کے ساتھ اور اپنے ورکروں کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنے کو اپنا توہین سمجھے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے کردار میں جھوٹا ہے، وہ اپنے پروگرام میں جھوٹا ہے۔ اس کے اوپر سوائے منافقت کے اور کوئی نام بھی منطبق نہیں ہوتا، اس کے اوپر فٹ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اگر لوگ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو پھر وہ طبقہ خود بھی منافق ہوگا۔ اگر وہ سورہ منافقون کو پڑھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھی پہچان لے گا، منافقت سے باہر نکلیں گے، اور اپنے زمانے کے لیڈروں کو بھی پہچان پائیں گے کہ یہ لوگ منافق ہے یا واقعتاً ہمارے حقوق کے اور ہماری آزادی کے علمبردار ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس طرح کے قرآنی تعلیمات کے تناظر میں اپنے آپ کو بھی پہچان سکیں اور اپنے گرد و پیش کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی پہچان سکیں، تاکہ ہم ان کے منافقت سے بھی بچیں اور ان کو بھی منافقت سے صریح منکرین اور واضح کفر میں ان کو نکال سکیں، تاکہ ان کا دائرہ عمل ہم سے الگ ہو جائے اور ہمارا دائرہ عمل الگ ہو جائے۔ ہم اپنے درمیان خود اپنے لیے ایک رہنما چن سکے، ایسا رہنما جو لباس اور وضع قطع اور معاشرتی مساوات کے لحاظ سے، معاشرتی رویوں کے لحاظ سے، معاشرتی روش کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے وہ عملی طور پر ہمارے ساتھ قرآن کی وضع کردہ قوانین کے مطابق ہم پلہ رہتے ہوں، مناسب رہتے ہوں، ہم سے اپنے آپ کو ممتاز نہ رکھتا ہو، ہم سے اپنے آپ کو بالائے طاق نہ رکھتا ہو، تمام تر چیزوں پہ اپنے آپ کو برابر ہمارے ساتھ رکھتا ہو، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں واقعتاً ایک نیا معاشرہ دینا چاہتے ہیں اور قرآنی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ خود قرآنی تعلیم کے حامل نہیں ہوں گے، وہ نہ ہمیں قرآنی تعلیم کے حامل بنا سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی نیا معاشرہ دے سکتے ہیں، بلکہ وہ صرف ہمارے جذبات اور ہماری برانگیختگی اور ہمارے نعروں پر اپنے لیے مقام پائیں گے، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ہم کن کن مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں سارے عوام، اور 90 افراد کا کابینہ خود اپنے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ جانے، اب تو عمروں کا سیزن بھی ہے، ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ وہ کتنے کتنے عمرے کرتے ہیں اور کتنے کتنے لوگ جاتے ہیں۔ 90 افراد میں سے ہر فرد کتنے کتنے دہائیوں کے مقدار میں لوگوں کو ساتھ عمروں کے نام پر عیاشیوں کے لیے لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے الگ کر دیں اور ان کو بھی اپنے معاشروں میں پہچان سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔